قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے رمضان جو آ رہا ہے اس کے لیے برکت کا مہینہ بنا دے، اس مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آتے ہی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ رمضان قریب آ گیا، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو مومن کے لیے سیزن کا مہینہ، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والا مہینہ۔ تو اس شعبان رمضان کے قریب آنے کی وجہ سے شعبان میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس شعبان کے مہینے میں ایک تو ہم خوشی کا اظہار کریں، اللہ سے برکت مانگے کہ اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما کہ آنے والے رمضان کو ہم اچھے طریقے سے خوش آمدید کہہ سکیں۔ اور دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں رمضان کی مکمل تیاری کر لیں، رمضان کے مہینے کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت ہو اور اللہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ اپنی وہ ساری سرگرمیاں، مصروفیات، کاروباری لین دین، معاملات کوشش کی جائے کہ شعبان کے مہینے میں نپٹا لیں، پوری تیاری کر لیں، تاکہ رمضان میں ہم ڈسٹرب نہ ہوں اور دنیا داری میں نہ لگیں۔ 11 مہینے ہم دنیا کے تقاضوں میں لگے رہے، دنیا کمانے کے لیے لگے رہے، ایک مہینہ جو انتہائی قرب والا مہینہ اور بہت زیادہ سیزن، نیکیوں کے کمانے کا سیزن کا مہینہ، اور جس میں اللہ رب العالمین ہر نیکی کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، نفلوں کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے رمضان کے مہینے میں سوائے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے، نیکیاں جمع کرنے کے اور درجات کو بلند کرنے کے اور کاموں میں نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں خوب اہتمام سے تیاری کریں آنے والے رمضان کے لیے۔ اور پھر اسی ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو بڑی برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، جب اللہ کی طرف سے خاص رحم، کرم اور اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات، شب کہا جاتا ہے رات کو، برات کہا جاتا ہے بری ہونے کو، خلاصی ملنے کو۔ حدیث میں آیا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو جہنم سے برات عطا فرمائیں گے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی یعنی خلاصی عطا فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات بھی کہا گیا۔ غالباً ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ شب برات آنے والی ہے۔ تو اس شب برات میں ہم نے اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے، خوب اللہ سے مانگنا ہے۔ قرآن پاک میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ مبارک رات یہی شب برات ہے۔ لیلۃ القدر بھی ہے، فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر سے میں اللہ رب العالمین نے تدریجاً نازل فرمایا۔ بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ جو آنے والی رات ہے، یہ بڑی حکمتوں والی، رحمتوں والی رات، بخشش والی رات، مغفرت والی رات ہے اور اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس شب برات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے بخشش مانگے، میں اس رات میں ان کو بخشش عطا کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں انہیں مغفرت کے پروانے عطا کر دوں۔
ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنی روزی کی برکت مانگنے والا، میں آج ان کی روزیوں میں فراوانی پیدا کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے آج بیماریوں میں شفا مانگنے والا، میں اس رات میں انہیں شفا عطا کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ جو مصیبتوں کا حل مانگے، میں اس رات میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب کے بعد صحیح آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کر دوں۔ ہے کوئی دکھیا انسان جو اپنے دکھوں کا مداوع چاہے، میں اس رات میں اس کی دعاؤں کو سن کر اس کے دکھوں کو دور کر دوں۔ فرمایا صبح تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اس رات میں اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا کر، اللہ کے آگے دو آنسو بہا کر، معافی مانگ کر، سچے دل سے توبہ کر کے، اپنے دامن کو صاف کر کے اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو پر کر لیتے ہیں۔ تو جو یہ رات آ رہی ہے، اس رات کو قیمتی بنانا ہے، نہ کہ ہم نے ضائع کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ رب العالمین اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے کر سمجھایا، یعنی بے شمار لوگوں کو اللہ کی طرف سے اس رات میں معافی ملتی ہے۔ ایک مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور کے دور میں قبیلہ تھا جس کو قبیلہ کلب کہا جاتا تھا، ان کی خاص قسم کی بکریاں تھیں، جس طرح جنگلی بکریاں الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ہمارے شہر میں پلنے والی بکریاں الگ ہوتی ہیں۔ جنگلی بکریوں کے جسموں پر بال زیادہ ہوتے ہیں، عام نارمل بکری کے جسم پر بھی بال گنے نہیں جا سکتے، اور جنگلی بکری کے جسم پر بال تو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تو وہ قبیلہ کلب جو تھا، ان کی بکریاں جنگلی بکریوں کی طرح تھی، یعنی جسم کے جسموں پر بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش کے ان کو پروانے عطا فرما دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، یعنی اندازہ اس سے یہ ہوا کہ گن نہیں سکتا کوئی، اللہ اتنے لوگوں کو اس رات میں معاف فرمائیں گے۔ لیکن اگلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ مگر 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ لمحہ فکریہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ 6 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بخشش کی رحمت کی رات میں، فضل اور انعام کی رات میں اللہ ہرگز معاف نہیں فرماتے۔ وہ 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1، مشرک کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے، جو غیر اللہ کو پکارے، شرک کرنے والا ہرگز اللہ کی نظر میں معافی کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں کہا گیا شرک عظیم ظلم ہے، اور شرک کرنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم شرک کی طرف نہ جائیں، توحید کا عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ مسلمان اعمال میں تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید میں وہ ہرگز کمزور نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ کی توحید پر مضبوطی سے جو جمع رہے گا وہ کامیاب ہے، اور جو حالات کی وجہ سے پھسل گیا اور شرک کی طرف چلا گیا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو وہ بیچارہ ناکام دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس رات میں اللہ رب العالمین قطع رحمی کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ قطع رحمی کہا جاتا ہے آپس کا توڑ۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت عام طور پر خاندانوں میں یہ نظر آتا ہے، آپس کا توڑ، آپس کی ناراضگیاں، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی، رشتوں کو توڑ دینا، آپس میں بات چیت کو بند کر دینا۔ قطع رحمی کرنے والے، ناچاکیاں رکھنے والے، دل میں کدورت رکھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو قطع رحمی سے بھی بچنا ہے۔ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں آئندہ اس سے بات ہی نہیں کروں گا، اور قطع رحمی کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم۔ مہینوں خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، آپس میں بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اس کو عام معمولی بات سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ عام نارمل بات ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے۔ ہمیشہ جوڑ رکھیں، آپس میں مل کر رہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کینہ پرور،
دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ سامنے تو ہم اچھے طریقے سے مل رہے ہیں لیکن دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، بظاہر تو ہم نے اس کو معاف کر دیا لیکن دل میں یہ رکھا ہوا ہے کینہ کہ جب مجھے موقع ملے گا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کو کینہ کہا جاتا ہے، سامنے کچھ دل میں کچھ۔ جس طرح ہم سامنے مل رہے ہیں، دوسروں سے تعلق ہے، دل کے اندر بھی ایسا تعلق ہونا چاہیے، دل میں کسی کے لیے کدورت اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کینہ پرور شخص کو بھی اللہ اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے والدین کو ستایا، والدین کی نافرمانی کی، والدین کو تکلیف پہنچائی، وہ چاہے کتنے بڑے عبادت گزار کیوں نہ بن جائیں، کہ جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا ہوگا وہ ہرگز اللہ کی نظر میں معافی کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنے بڑے ماں باپ ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی، اولاد نے ان کو ستا رکھا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانی ہے، اپنے تعلق والوں کو بتانی ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو والدین کے نافرمان کو اللہ رب العالمین اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے والدین کے معاملے میں۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اسے معاف نہیں فرمائیں گے کہ جو اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر چلتا ہو، تکبر کی چال چلنے والا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر جو چلے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا شراب پینے والا، جو شراب کا عادی انسان ہوگا وہ کتنے اعمال کیوں نہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس آنے والی شب برات میں معاف نہیں فرمائیں گے، ورنہ بے شمار لوگوں کو اس رات میں بخشش ملے گی، مغفرت کے پروانے ملیں گے، اللہ کی طرف سے انعامات کی کرامات کی بارش ہو رہی ہوگی، اللہ کی طرف سے فضل اور کرم نازل ہو رہا ہوگا۔ تو ایک تو آنے والی جو شب برات ہے اس میں ہم نے اس رات کو قیمتی بنانا ہے، عبادت جتنی توفیق ہو سکے عبادت کرنی ہے، فضولیات سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں جتنی ہم تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کر لیں، جتنا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں ذکر و اذکار کر لیں، اور اس کے بعد پھر سو جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم فضولیات میں لگیں۔ جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر نوجوان گلیوں میں نکل جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پر، پھر پٹاخے بجانا، مختلف قسموں کی فضولیات میں لگ کر نہ صرف یہ کہ ہمارے نوجوان بچے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کتنی اور لوگوں کی ایذا کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس رات میں اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں نے چلو خرچی مانگی ان کو دے دیا، وہ پٹاخے خرید کر کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ والدین بھی اس کے اندر شریک ہے۔ والدین جس طرح دوسرے معاملات میں اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں، شب برات میں بھی نظر رکھیں کہ ہمارے بچے اس رحمت والی رات میں کہیں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ تو انشاءاللہ جو یہ ماہ شعبان میں شب برات آ رہی ہے، اس رات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اور خوب اللہ سے مانگنا ہے کہ اس رات میں خاص اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ اس رات میں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو تمہاری پریشانی ہے آج تمہاری پریشانی کو دور کیا جائے گا۔ تو اس رات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔